کتھے کھڑا میں ہوں فارسی والے جتھے ناز سر چاہنا ہے نا حسن سر چاہنا ہے نا اے میں وہاں تے جڑی نیاز مندی ہے نا عشق وہ بھی کٹ پیر نہیں رکھنا ہوا کہ جناب میں بھی ہاں کہ بلا تساں سمجھنے والا میں بھی ہاں بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے کہ بلا حسن صاحب بڑا مقام صحیح پر اگر عشق رونے والا نہ ہوئے تساں چاہنے والا نہ ہوئے تو تساں نہیں حیثیت کون ہے تساں پوچھ سی کون اسی بھی نال نال ایسی گل نہیں کیوں تو وہ خرامے و ست تغافل اے محبوب تو ہیں تے تیرا چال نال مستانہ چال نال چلنا ہے خرام ہے تیرا تو مٹک کے چل رہے ہیں تے 100 تغافل کر رہے ہیں کئیاں ویک کے انویکھا کر رہے ہیں تو مٹک کے چل رہا ہے اور تغافل کے 100 انداز دکھا رہا ہے تو وہ خرامے و ست تغافل منو نگاہے و ست تمنا میں ہوں میری ایک نگاہ ہے اور اس نگاہوں میں کئی تمنائیں ہیں سینکڑوں تمنائیں ہیں میں بھی تیرے ساتھ برابر چل رہا ہوں حسن اپنی جلوں میں چل رہا ہے عشق اپنی رو میں چل رہا تو اگر جلوہ یار لا انتہا ہے تو انداز نگاہ مصطفیٰ بھی لا انتہا ہے گم ہے ذات میں یہی موت ہے ان کی کہ وہ گم ہو گئے اس پر اطلاق کیا گیا ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے محمد ہر لمحہ آنے والا جو ہے وہ پہلے سے تیرا دوسرا لمحہ بہتر ہوگا تو اگر حضور آپ بتائیں کہ حضور کا جب وصال ہوا ظاہری طور پر تو اس وقت آپ نبوت اور مقامات نبوت کی معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں آخری نقطے پر جہاں سے الوہیت شروع ہوتی ہے وہاں محمد مصطفی ختم ہوتی ہے مصطفی کی انتہا کبریائی کی ابتدا ہائے 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 وہ مثال دے وہاں کون دیسی تسا مثال ہے اے پانی آنا ہوئے نا جسے لے تے پانی ذرا جوش والا ہوئے تے چھل مار کے تے کنارے نے اتے لگنا ہے ان کے اتے جتھے اسا نہیں پہنچنا چاہیے نا اتھے لگ کے ہنج لگ کے موڑا نا ہنج لگ کے موڑا مصطفیٰ نی نبوت ہوئے جڑی الوہیت چھو کی ادر آوے چھو کی ادر آوے بدل پہ دینا ہے جی میں عرض کی تھی کہ حائل کی آبر کو دکھا کر نہ دیا اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا لوگاں اسباب نہیں آڑ اور مر تساں سمجھا ساں تساں تعلیم جی تھے آگئی اردو بھی نہیں سمجھ آنی قرآن شریف سمجھ سن ماشاءاللہ اللہ نہیں گلاں سمجھ سن اردو میں نے شعر نہیں سمجھنے پہ قابلیت نہ یہ حال ہے تے گلاں رسول نہیں زندگی تے موت تے بھی ہونیاں ماشاءاللہ اسباب کی آڑ دی اسباب نے وچ فساد دیتا اس بندیاں ہنج چاہ کے کوئی شے نہیں دیتی بندہ فضری بننا ہے جسے لے دفتر مہینہ پورا ہونا ہے 10,000 تنخواہ دی کار والے پوچھنے ملے جی فلانی جگہ ملازم ہویا اتھوں تو کون جی دکان کھولی ہے اتنے فائدہ ہونا ہے اتنا کمانا کوئی کتھے کوئی کتھے کوئی کتھے ہر بندے نہیں دکان چلنی بھی سارے طبقے نہیں چھوڑو نا کوئی نہ نہیں بھی کنی نہ کسی ویلے جی تو سارے نہیں چلنی بھی اور سارے آنے جی میں فلانے ٹھئیے تے بے کے کمانا فلانی جائی بے کے کمانا ہون بندیاں نے ذہن انہاں ٹھئیاں دار اللہ لائے بھائی تو اتھو پہ آننا ہے نہیں میں تے نہیں دینا تو اتھو کما کے آننا ہے نہیں تو اتھو آننا پہ اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا
اوے تو نپ کے تے بندے نے جو بیچ نوٹ پا سکنا ہے، مولوی تے نات خان تے پیران لفافہ پکڑا سکنا ہے، تے اللہ اس تے قادر نہیں، تینے ہاتھ ہیں تے اس نے ہاتھ نہیں۔ آج تک لفافہ نہ پیاس نہیں، اسباب کی آڑ دی تاں جے بندہ پلیا رہے تکا جے نہ سبباں چ پلنا ہے یا مامی رکھنا ہے یاد پہ دینا میں پیاں۔ اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ ہون تینج پکڑا کے دیانے جی فوٹو چھکو جی میں ایسا دینا پہ منگتا ہے، میں بڑا داتا آن داتا ماں، بڑا شہرنا امیر ترین آدمیاں، روٹیاں کھلانے لوگ، اے کوئی نمائشی اے روٹیاں منگوا کے دیاں، کوئی کدھروں آ گئی کوئی کدھروں آ گئی، کٹھے کر کے تے بندے لوگ آکھے جی بڑے رزاق بنے آج کل، روٹی کھا رہے ہیں جی دنیا ہیں جی، لوگوں تعریف کرانے واسطے، لیکن رزاق تو ہوئے ہیں جی، اس بھی کدے کسی کا سامنے آ کے نہیں دیتا، اس واسطے جی منگنے والے ہاں لحاظ کرنا ہے یہ شرمندہ نہ ہوئے، کدے آنا ہے بدل پہ دینا ہے، کدے آنا ہے تو اتھو نوکری کہنے کے آنا ہے اتھو کمانا پہ ہوئے، تو تو بڑا پڑھیا لکھے آدمی ہے، تو تو پروفیسر ہیں، اے پلانا ہے بندیاں ادھر ادھر پئی ماں پلنین یا یاد رکھنے، ہاں اس تے واسطے فرمایا رومی اذکر اللہ کارے ہر اوباش نے، اذکر اللہ کارے ہر اوباش نے، ارجعی بر پائے ہر قلاش نے، اذکر اللہ کثیرن، اللہ بہوں یاد کرو، اے ہر اوباش آدمی نا لفنگے آدمی نا کم نہیں، بلکہ اے اولو الالباب نا مقام ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الآخری آیت ہے، اور ارجعی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہر کلاش آدمی نے واسطے نہیں ہویا، یہ خاص لوگاں نے کام میں، خاص لوگاں مخاطب کیتا گیا، سمجھ آئی؟ تے جس طرح فضل کرنا چاہے اسا رد کوئی نہیں کر سکنا، ٹکر نہ لاؤ فضل والے نال مارے ویسو، تے رسولہ تے سب تو بڑا فضل ہے، اس واسطے ٹکر نہ لاؤ مر ویسو، اگے چہرے گمے نے تے جرے رہی صحیح رونقیں وہ بھی ختم نہ کرے، یصیبو بہی من یشاء من عبادہ، اپنے فضلہ اپنے بندے تے جتھے جڑے بندیاں دینا چاہے وہ پہنچا کے رہنا ہے، اسا کوئی روک نہیں سکنا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا اگر درست ہو جائے تو یہ پاکستان امن کا ایمان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قوم متزلزل ہے، آج امریکہ اور دوسری قوتوں سے ڈر رہا ہے، دل مومن کا دل نہیں ہے، صرف دل ہے جی، تو یہ دھڑکن جو ہے یہ ایک ایٹم بم بھی بن سکتی ہے، اتنی قوت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ جو میں نے مضمون اس آیت کا اتنا پھیلا کر بیان کیا ہے، یہ عقیدہ، یہ سمجھ، یہ ذوق، یہ عمل انسان میں ہو تو اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو، پاکستان کو اپنے
محبوب جناب محمد رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کا اس ملک میں نفاذ ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جب سراپائے محمد، جب محمد کا سراپا پیر مبارک سے لے کر آپ کے سر اقدس تک، میں عرض کر رہا ہوں ایک بات سننے کا کوئی ہے ذوق؟ بندہ جس ویلے اہم گل سنے، بہت اہم، تے پہلے کن اینج کرنا ہے، پہلے تے اینج کرنا ہے، تے پھر جس ویلے بہت غور ہوئے تے پھر اینج کرنا ہے، تے جس لے بہت غور نال انتہائی ہوئے نا تے پھر ایک پیرے ہوتے رکھ کے تے پورے جسمہ کن بڑھا چھوڑنا ہے۔ تسی دسو اے جا موقع تساں تے گزریا وابیاں تے گزریا کہ نہیں؟ اے دوئے نے ایپ کڑنے واسطے موقع تے بھئی سونا کے پہ گل کرنے استاد ری اندر، یا جیڑا بندہ آیا ہے کتنے پیسے دیسی چندے نے گلہ سونا ہی نہ نیا تے پورا ایک اے جس طرح گڈا کنی مارنا ہے نا، پورا اس طرح بندہ پورا کنی مار کے جناب تے بوئے بچ ہما تن اسا کے آنے نا، ہما تن گوش سارا جسم ایک عضو بندے نا کن وچ تبدیل ہونا ہے، کن بن ملنا ہے، تے بندہ ہاتھ مارے نا دعا تو ساں ہاتھ میرے پیچھے کر، حالانکہ آتے نہیں سننا نا، پیریاں کوئی ہاتھ لا چھوڑے، پیریاں چوٹ آ رہے بندہ اسا بھی چھٹ مانا پیر، مطلب ہے کہ میری توجہ پیر در کیوں ہوئی ہے، میری توجہ ہاتھ در کیوں ہوئی ہے، میرا وال کسی کیوں چکا ہے، وال ایک عضو جڑا ہے او کان بنے ہے، او بھی دو کان نہیں ایک کان، اے جڑا ہے بھی پاسے ہونا ہے ایک کان، جڑے پاسے بندہ لانا چاہنا ہے، سجے کان لایا تو پھر کھبا بھی سجا بن گیا ہے، جے کھبے پالے لایا تو پھر سجا بھی کھبا بن گیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محویت تامہ۔ اتھے کے ہونا ہے کہ انج ویکھ رہا ہے ساری اتھے ان کے نبی کی موت کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ موت کا لفظ افہم ماتا، اس پر آپ کو گمان ہو رہا ہے، نبی کی موت نہیں ہے، وہ جلوہ ذات کا مشاہدہ مسلسل ہے کہ جسم جب کان سننے کے لیے پورا جسم کان بن جاتا ہے، اسی طرح ذات کے جلوہ عظیم کو دیکھنے کے لیے ان کا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے۔ تو جب انتہائی غور سے انسان سن رہا ہو تو پورا جسم سکتے میں ہو جاتا ہے، جنبش ختم ہو جاتی ہے، جنبش ختم ہوتی ہے۔ تو جس کا جتنی استعداد ہے اتنی دیر وہ حرکت چھوڑتا ہے، چونکہ نبی کا مقام بھی اور یہ سید الانبیاء ہے، ان کے لیے جلوہ بھی کبرا سے کبرا ہے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ ترقی کا ہے، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے کہ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے
ہماری یہ گلے کی رگ ہے یا ایک پوری شاہراہ ہے؟ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے۔ ایک چھوٹی سی رگ پر چھریاں اور کٹاریں نہیں چل سکتی، ہم نے تمہاری آسانی کے لیے اس رگے گلو کو شاہراہ بنا دیا تاکہ آسانی سے چل سکے، جو تیز دیا۔ یقیناً خوبی ہے، اسی لیے تو صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو یہ تب و تاب جاویدانہ کیا ہے؟ زندگی ہے، زندگی دی صلے کے طور پر۔ وہ اس کے راستے میں مر کر آئے، اللہ نے کہا بھائی جاؤ تمہیں میں موت دے دوں، اچھا صلہ دیا بھائی۔ اللہ فرمایا نہیں، وہ صفت دوں گا جو میری ہے، میں حی قیوم ہوں، یہ ٹھیک ہے تم ازلی ابدی نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں مردہ نہیں رکھوں گا۔ مردہ نہیں رکھوں گا، نہ کہنے دوں گا، اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اوئے او جنا عادت پئی ہے ساریاں مردے آنکھنے نہیں، خبردار وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار انہا مردہ کو۔ کیوں کہ دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں، دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں، مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو وہ خود مردہ ہیں۔ شکم اندر درد، علی پیٹ میں درد ہے، شکم اندر درد، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے تحت یہ میں آپ کو بتاؤں گا، کبھی ضرورت پڑی تو آپ ڈھونڈے آپ ہی ڈھونڈے نا۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے، میں نے بھی آزمایا، آپ بھی آزمائیں، جس کے پیٹ میں درد ہو تو وہ اللہ کے حضور نیت کر کے جس طرح نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، دعا کے وقت اٹھائیں ہاتھ اور کہیں کہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب حضرت علی کو میں پیش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پیٹ کے درد سے آرام عطا فرماتا ہے حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے۔ نماز تو ہے، ہم تو نفل پڑھتے ہیں، نفل کا معنی زائد ہوتی ہے جو فرائض کے علاوہ وہ نفل ہے، لیکن جس نفل کی طرف حضور اشارہ کر دیں، جس دوبانے کا ایک سرکار اپنے منہ سے ارشاد فرما دیں، اس کا مقام اور ہوتا ہے، وہ پڑھیں تو درد سے شفا ملتی ہے، مشکل حل ہوتی ہے۔ گل سنو نا، اسی ایویں تے نہ پڑھنے، اسی گل دلیل نال کر رہے ہیں۔ میں آج بھی پھر آنا کہ مینو اس دلیل تے تسی دلائل نہ رد کرو، ماں بند کرو، میں آج یہ مسلک چھوڑ دے۔ جو ہون تک میں بیان کیتا ہے، میں پورے شعور نال کسی عقیدت محض دے بھی رو وچ بہ کے نہیں بیان کیتا، یہ میرا عقیدہ ہے اور ان خطوط اور ان آیات قرآنیہ کے مستند دلائل کی روشنی میں ہے۔ سمجھ آئی؟ اگے گال میں کہ کرنا، آیت تو میں ادھی پڑھی ہے لے تے ادھی رات ہو گئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر او کسیاں نپ کے نے کسی گل وچ تے اس تو بغیر کوئی نہیں چھوڑانا، وہ ہے یہ چھوڑنے والا۔ ہاں کسی اچھے کو دعا کراؤ، آپ رو کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کرو یا رسول اللہ، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرو مینوں فلانی مصیبت تو جان چھڑاوے، ہے جی، تے اللہ تعالیٰ کرم فرمانا ہے، ایک کوئی شرک نہیں۔ ہاں اس تے واسطے فرمایا رومی اذکر
اللہ کار ہر اوباش نے اذکر اللہ کار ہر اوباش نے ارجعی بر پائے ہر قلاش نے اذکر اللہ کثیرن، اللہ بہوں یاد کرو. اے ہر اوباش آدمی نا، لفنگے آدمی نا کم نہیں. بلکہ اے اولو الالباب نا مقام ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الاخری آیت لگا. خبردار ایسا جس طرح شہید واسطے آگ چھوڑی، اس واسطے کیوں نہیں آکھی؟ سوال ہے نا. نمازہ روزے نہیں ایڈیاں وزاتاں، زکاتاں تے حجاں نہیں ایڈیاں وزاتاں ہے جی. اور مسائل دنیا نے، عورتاں نے، مرداں نے مسائل جتنے ضروریات کی ایڈیاں وزاتاں تے اپنے نبی واسطے کوئی وزات نہیں ہے جی. ہائے ہائے ہائے. دیکھو جی عقل مند دا اشارہ جڑا بندے نہ پتر ہوئے نا، بندے نہ پتر صحیح پیو نہ ہوئے، اس واسطے عقل مند دا اشارہ کافی ہے. اللہ فرمایا قیاس کن زے گلستان من بہار مرا، باغ تک کے بہار نہ اندازہ لگنا ہے. آ غلام ویکھ کے تے آقا دی شان دا پتہ لگدا ہے. کیوں، کیا، کیوں کر، یہ تین لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے شریعت اور ادب کی کتاب سے یہ خارج ہیں. یہ تین لفظ کیوں کہا، کیوں کر کہا. تو ان سے پوچھے کیا کہا؟ میں کہہ جو رہا ہوں، فرمائیں گے میں نے کہا جو ہے. اب کیا پوچھتا ہے کیا کہا؟ اگر نہیں سمجھ آئے تو یہ کہو کہ حضور میں سمجھا نہیں ہوں، مجھے عطا فرمائیں، میری عقل ناقص ہے. آپ عقل کل ہیں، میں عقل ناقص ہوں، مجھے آپ سمجھائیں. یہ کیا کر رہا ہے کہ کیا کہا، کیوں کہا؟ یہ کیا، کیوں کر اس بارگاہ میں ناروا ہے. ہاں یہ ہم سے پوچھ. اللہ نے فضل نہ ٹکر نہ لائے ہو، فضل پامے رسول تے ہوئے، پامے رسول تے ہوئے، پامے آلے رسول تے ہوئے. تے کسی بھی بندے تے ہوئے، چاہے کسی غلام رسول تے ہوئے، رسول دے غلام تے ہوئے، کسی تے ہوئے، فضل نہ ٹکر نہ لائے ہو. اسمبلیوں میں جا کر ہماری دنیا کی باتیں بھی ذرا سنیں جی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ جو ہے پتلی، یہ کیا چیز ہے، اس میں کس طرح عاجزی ہے، فروتنی ہے. اس نے کہا ہائے ہائے سبحان اللہ. ان کو پہلے میں داد دے رہا ہوں جنہوں نے یہ بات کی ہے. آج کل تو ایسے لوگ ہیں، بات میں نے کی تو اس کو منسوخ کرتے ہیں، جناب بیٹھے بٹھائے مجھے یہ ایک دلیل آئی. جس بندے نے دی ہے اس کا نام نہیں لینا، اپنی طرف سے بہت بار بڑھ کے ٹھوک بجنا دیا. اسی ہو جائے نہیں آ، اسی جس نے گل ہے کریڈٹ بھی اسا ہی دینے. یہ شودیا لوگوں کی گل نہیں. آپ چج کی گل نہ کر سکے تے جنہ چجن دیا گلاں کیتیاں ہیں انہاں بندے تک کے تکیا پھردا پڑھیا بندہ نہیں. میں سوچی ذرا راتی کیسی دلیل آئی، میں شہل منہ تو دھویا کر، گگاں لگیاں ہی ہیں، بادشاہ لمکیاں ہی ہیں تے دلیلاں پہ دینا. جس کا کریڈٹ ہے اسے دو. امام راضی کو کریڈٹ دینا ہے تو ان کو دو، غزالی کو دینا ہے تو ان کو دو. تمہاری دلیل کیا ہے؟
تم تو خود بلا دلیل ہو. سمجھ آئی؟ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ. مرزا بیدل کہتا ہے، امیر خسرو نے بھی اسی انداز کے بعد انہوں نے کہا کہ آنکھ دیکھتی ہے سب کو، دیکھنا کیا ہے؟ آج کل کے وے کوئی کسیاں تک نہیں سکنا. پنجابی جی کہتے ہیں کوئی کسیاں تک نہیں سکنا. اے سارے کدیاں تکنے پہ ہیں کہ نہیں؟ ذرا پنجابی تکنے پہ ہیں نا. اے تکنا ہو رہے، او جڑا نہیں تک سکنا وہ تکنا ہو رہے. تکنے تکنے فرق ہے نا. او تکنا ہو رہے، اے او تکنا جڑے مکے والے کملی والے نہیں تک سکنے. اے او تکنا، اے او نہیں تکنا، نہیں تک سکنے. محمد بن عبداللہ نہیں حیثیت نال تک سکنے ہے، محمد رسول اللہ نہیں حیثیت نال نہیں تک سکنے. یہ تو خیر محبت والے نہیں سٹیج ہے. میں اپنے باز کرم فرماوا نہیں گل کرنا کہ او ماں بھی تکنے تے ماں بھی نہیں تک سکنے. کس طرح؟ میرے علی شاہ نے گھر وچ پیدا ہونے نہیں حیثیت نال تے ماں تکنے، لیکن میرے جڑے دو لفظ تے دو علم دیاں گلاں نے اس نہیں حیثیت نال مینوں تکنا نہیں چاہندے. جی کیا چیز ختم ہو گئی جی میں گنگا ہو جا بولنا چھوڑ دے وہاں. بس ٹھیک ہے جی. میں بھی علامہ فہامہ قطب الاقطاب غوث زمان گنگا غوث زمان. جڑا غوث زمان ہے وہ تو 40 سال بولنا رہا ممبر سے بہ کے. جسا غوث پاک آنے ہو تو 40 سال بولنا رہا بغداد. میں ایسا گنگا. سبحان اللہ. کیوں؟ مولوی نہیں ٹور بن گئی. مولوی پتہ پیر بول نہیں سکنا. بلا سناؤ جی مولوی صاحب تسی بولو. حضور قیوم وقت بیٹھے سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ نے چہرہ سبحان اللہ، آپ نے علم اللہ اللہ چھپ خفیہ تر خفیہ. آپ بول نہیں بس خاموشی زیادہ آپ پسند کرتے. آپ بولو، آپ آنا ہی کچھ نہیں تو بولو کیا. بولو کیا اور سب کچھ کرنے جو کچھ کرنے تو یہ نہیں کر سکتے. کدھر آخو نا پٹاری تو چاؤن درخت سب کٹن بار. یہ مولوی پھر خوش ہونے پائی یہ پیر ہوئے جس کی موجودگی چسانی ٹور ذرا بڑھ گئی. جڑا پیر آپ بولنا ہوئے تے چنگیا چنگیا دی بولتی بند کرنا جاننا ہوئے. اسا نہ کوئی سید پسند کرنا ہے، نہ کوئی پیر پسند کرنا ہے تے نہ کوئی مولوی پسند کرنا ہے. اندروں کن ہے لیکن مجبور کرا کے سمجھ آئی نا. اس لیے یہ لوگ مولوی بھی علماء بھی خوش ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. تو آپ نے کبھی ان سے کوئی علمی بات نہیں سنی ہے پیر صاحب سے؟ میں خود ایک پیر فیملی کا آدمی ہوں اور میں پیروں کا احترام کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ جان صاحب اور اس طرح کے حضرات پرانے لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جانتے اور پھر وہ جناب ایک روپ بنا کر اور ایک گدیاں چلا رہے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں. تو اپنے نادانی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، آتا جاتا ہے کچھ نہیں، بول سکتے نہیں. تو پھر جناب علماء کی خدمات دی جاتی ہیں، پھر ان کو لفافے پکڑائے جاتے ہیں کہ آپ ہماری قصیدہ خوانی کریے، تعریف کیجئے. بھائی ان سے خود بھی کہو نا، یہ نہ آخو آپ بھی اچرن کچھ بولو، کچھ دسو، رکھو حدیث کی کتاب پڑھاؤ. آپ کے اسلاف تو بخاری شریف پڑھاتے تھے، فتوحات مکیہ پڑھاتے تھے، خصوص